الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ کی توفیق سے اب ہم سورہ یاسین سے اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ یاسین اور اس کے پارے جو ہے 22ویں کی آخری صفحہ اور 23ویں کی ابتدائی، پھر انشاءاللہ ہمارے اسباق اسی پارے میں رہیں گے۔ سورہ یاسین ویسے تو اللہ کے کلام کا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت روشنی ہے، نور ہے، خیر ہے، برکت ہے، شفا ہے، رحمت، جو بھی کہہ لو، مفید عام ہونے سے متعلق جو بھی نام دے دی جائے قرآن کی ایک ایک حرف اور آیت کو، تو اس پر صادق آ جاتا ہے۔ لیکن سورہ یاسین کے تو چند مخصوص اعزازات ہیں جو اللہ رب العزت نے اس سورت کو نصیب فرما دیے ہیں۔ ان کی بات چونکہ اگر یہاں چھیڑ دی جائے تو لمبی ہو جائے گی، تو اپنے علماء کرام سے رابطے میں رہ کر کے پوچھا جا سکتا ہے۔ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے جن کے معنی و مفہوم مقصد اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتا ہے۔ ہاں، والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی، اس کتاب کی جو حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ حکمتیں انسان کو عزت بخشنے کے لیے، انسان کو سدھارنے کے لیے، اور اس کی متضاد ماحول، طبیعت اور اس کی ذہنیت کو یکسانیت دینے کے لیے اس میں حکمتیں ہیں، اس میں نظم ہے، اس میں قانون ہے، اس میں طریقہ کار ہے، اور اس میں اہداف ہے۔ طریقہ کار اس کی شریعت ہے، اور اہداف اخروی سعادتیں حاصل کرنا۔ اخروی سعادتیں خالی خولی نہیں ملتی، ان کے لیے ایمان و اعمال صالحہ کی جو شرط ہے وہ آپ کو یہی قرآن کریم سے ہی ملتی ہے۔ اور قسم اس بات کی ہے کہ انک لمن المرسلین۔ اسے مشرکین مکہ میں سے بہت ساروں نے کہا لست مرسلا، کون کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو ہم نے فرمایا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، وہ بات اپنی جگہ۔ انک لمن المرسلین فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس کتاب کی کہ اے پیغمبر تم میرے قاصدوں میں سے ہو۔ اور یہ قسم اس حوالے پر نہیں ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تک ہو سکتا ہے میں اللہ کا پیغمبر نہیں، ان کے لیے نہیں، اس قوم کی تفہیم کے لیے جو بکتے رہتے تھے کہ لست مرسلا، ورنہ اللہ کے رسول تو مطمئن اور اس لیے ڈٹے اور جمے رہے، ایک لمحہ کے لیے اللہ کی دعوت اور بندگی کے پیغام سے کوتاہی نہ کرنے والا انسان مطمئن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ انک لمن المرسلین اور علی صراط مستقیم۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس راستے پر ہیں، جس طرز زندگی کو آپ نے اپنایا ہے اور جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں، سیدھا راستہ تو یہی ہے۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حقیقت یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں
کوئی نئی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام کی ایک بڑی جماعت گزری ہے، اس قافلے کے سپہ سالار اور آخری ساربان آپ ہیں، اور جس رستے پر آپ داعی ہیں سیدھا رستہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رستہ، علی صراط مستقیم۔ باقی یہ قرآن تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن نازل فرمودہ ہے اللہ کی، یہ اللہ کی نازل فرمودہ کتاب ہے۔ اللہ کون؟ العزیز، اپنی سلطنت، اپنی خدائی، اپنی عظمت، اپنی تقدیر، اپنے جو جہان انہوں نے بنایا ہے، پالا ہے، جو اس پر غالب اور ہمیشہ غالب، کبھی بھی کوئی کمزوری نہیں آئے گی، عزیز بھی ہے، غالب ہمیشہ کے لیے، ہر جگہ، ہر چیز پر، اور حکیم بھی ہے کہ اس نے جو نظام کائنات بنا دی ہے وہ حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس نے چاند بنایا ہے، سورج بنایا ہے، زمین اس کی تخلیق، تمام آسمان، ان کے بیچ جتنے بھی مخلوقات چلتے پھرتے اور چرتے ملتے ہیں، سب کے سب اس کے پیدا کردہ ہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تخلیق اور قدرت اور مالکیت سے باہر ہو، اور اللہ رب العزت اپنے نظام پر ہمیشہ غالب ہیں، حتیٰ کہ زمین کے اوپر جو انسانوں نے اپنے طور پر ایک گنجلک سا ایک معاشرہ بنا دی ہے، کوئی بت پرست ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی منکر ہے، کوئی باطل پر جان دینے کے لیے تیار، کوئی حق پر جان دینے کے لیے تیار۔ اصل گرفت کی جب باری آتی ہے تو سب کے سب نیست و نابود ہوتے ہیں لمحوں میں۔ فرعون کی جو بات اگر ہم دیکھیں، یا اس جیسے قوم عاد و ثمود کے اگر تذکرے ہم دیکھیں اور پڑھیں، کیا نتائج نکلیں گے؟ یہاں انسان کو مہلت دی، ان کا فیصلہ آنے والا ہے، اس بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو کیا اور چلے گئے پھر کچھ نہیں ہوگا، بہت کچھ ہوگا۔ ایک ایک کی جب حساب و کتاب کی باری آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ کس نے کیا کھویا اور کس نے کیا پایا۔ تو انشاءاللہ اس ٹاپک کی بقیہ باتیں اگلے نشستوں میں اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔